السلام علیکم دوستوں، میں اور آصف آپ کے سامنے ہیں اور ہم آج بات کرنے والے ہیں آج میڈیا میں جو اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں۔ تو پاکستان میں عام لوگوں نے، حکومت نے، ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں سیکھی نواز شریف کے آنے سے پہلے۔ ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں سیکھی کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور انہیں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن سیٹھوں کو، یہ اسمگلروں کو یا امیر لوگوں کو جو زیادہ تر انہوں نے الٹے سیدھے طریقوں سے پیسے کمائے ہوئے تھے، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے دھڑا دھڑ یہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب نواز شریف کی سیاست شروع ہوئی، جس میں آپ وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی، جس میں انہوں نے ریسٹ ہاؤسوں میں لے جا کے بند کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اٹھانا، انہیں پولیٹیکل برائبری شروع کر دی۔ پلاٹ لاہور میں رہتا تھا، وہاں پہ کوئی انہوں نے پلاٹ چھوڑا نہیں، ایون فٹ پاتھوں اور پارکوں کو تو خیر انہوں نے کیا ہی کیا، فٹ پاتھوں تک کی جگہ انہوں نے الاٹ کر دی لوگوں کو سیاسی طور پہ قابو میں کرنے کے لیے۔ تو لائک وائز انہوں نے میڈیا کو بھی کیا۔ اب آہستہ 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 میڈیا کی ایک جنریشن، دو جنریشن، سارے جتنے آپ صحافی دیکھتے ہیں، اور اس میں جو میں کہہ رہا ہوں ریاست کا پانچواں ستون ہے، بار بار اس کا مداخلت رہی، کچھ اس وجہ سے رہی کہ وہ ان میں بھی ایمبیشیس لوگ ہیں، ان میں بھی کرپٹ لوگ ہیں، ان میں بھی لوگ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری ریزن یہ رہی کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم نے، سول سسٹم نے اتنا ویکیوم خلا پیدا کیا، آپ میں اتنے کوئی لیڈر نہیں آئے، کسی نے صحیح کام چیزوں، تو آٹومیٹکلی ان کے لیے جگہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ خلا کریں گے تو قدرت کا اصول ہے کہ خلا نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اسے فل کرتا ہے اس خلا کو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مذہب میں دیکھ لیں، ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ان کی فیملی ان کے لیے سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے نا، فیملی سب سے اہم ہے، دن رات ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور ان کے لیے مذہب بھی بہت اہم ہے، ہر ایک اسلام کا نام لیتا ہے، مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مذہب سکھانے کے لیے 15 منٹ ایک دن میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگوں کی؟ زیادہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے زیادہ، آپ کا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے مذہب بھی اہم ہے، آپ کے لیے اولاد بھی اہم ہے، لیکن آپ 15 منٹ خرچ نہیں کر سکتے انہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھنی ہو تو مولوی کو بلاتے ہیں، جنازہ پڑھنا ہو، نکاح پڑھنا ہو، مولوی کو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ایمان کے، اپنے اسلام کے خود ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب آپ وہ ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں، جب آپ کو کوئی چیز کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا آپ نہیں کر پاتے، تو کوئی اور کرتا ہے۔ مولوی کے لیے یہ ایک موقع غنیمت تھا، انہوں نے ٹیک اوور کیا اسے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ آپ ایک طرف اسلام کے نام پہ ایک نامحرم کو، غیر آدمی کو گھر میں آنے دیتے ہیں، بچوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آئے دن جو ہوتی رہتی ہیں چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ رول ہے کہ مولسٹیشن اور بچوں کا چائلڈ ابیوز جو ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سے فیملیئر ہوتے ہیں، اجنبی کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس بندے کو آپ گھر میں آنے دیتے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں ہر روز، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جب آپ خلا پیدا کر دیتے ہیں تو اسے ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پانچویں ستون نے اس خلا کو جب بھی موقع ملا پورا کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے، پہلے مارشل لاء جب آیا، ایوب خان کا مارشل لاء آیا، تو 11 سال تک اتنا بد نظمی اور کیاس تھا پاکستان میں، پہلے 11 سال تک، جس میں جواہر لال نہرو نے وہ تاریخی، ہمارے لیے شرمناک جملہ کہا تھا کہ جی میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے حکمران بدلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر آپ نے موقع دیا، وہ آگے 10 سال پھر سٹیبلٹی رہی، ٹھیک ہے نا، ریگارڈ لیس آف کہ جی کون حکمران تھا، سٹیبلٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سٹیبلٹی میں بے تحاشا ترقی ہوئی، پھر اپ سیٹ ہو گئے، پھر چیزیں خراب ہوتی گئیں، جہاں بھی آپ نے ویکیوم چھوڑا لوگ آ گئے۔ تو قصہ مختصر، انہوں نے اس وقت کے زیادہ تر صحافیوں کو قابو میں کر لیا، اکا دکا بچے تھے، ٹھیک ہے نا، اکا دکا لوگ۔ ان میں طلعت حسین ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو 2013 کے عبوری الیکشن تک ایک رول ماڈل تھے صحافیوں کے لیے بھی اور نئی نسل کے لیے۔ رول ماڈل تھے، میں ایگری کرتا ہوں، میں ان کو اتنا سنتا تھا، he was one of the my favorite anchor۔ ان کی، جی ہاں بالکل، انہوں نے آفر کی تھی عبوری حکومت میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پنجاب کا، طلعت حسین نے۔ نجم سیٹھی اس وقت بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، جو 35 پنچر والا مشہور و معروف ہوا، طلعت حسین کو انہوں نے کی تھی آفر، ہی ریفیوز۔ اس نے کہا جی صحافی کا کام حکومت پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، اسے جوائن کرنا نہیں ہوتا۔ وہ طلعت حسین اور آج کے طلعت حسین، اب کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ گیا اس چیز میں، طلعت حسین کی سوچ میں، طلعت حسین کے طریقہ کار میں، طلعت حسین کے کام کرنے میں۔ اور طلعت حسین نے ان لوگوں کو جوائن کر لیا جو پہلے سے
किसी न किसी ग्रुप्स के वफादार थे, उनकी सहाफत साफ देख सकते हैं, जिनमें आपके सामने सब नाम, मैं कोई ढकी चुप बात नहीं है, जावेद चौधरी हो या अस्मा शिराजी हो या हामिद मीर हो या कोई भी लोग हो, इनमें दो लोगों का मैं जिक्र करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपकी राय लेना पसंद करूंगा। उन दो लोगों में एक जावेद चौधरी और एक रऊफ क्लास। जावेद चौधरी का हमें क्लियरली पता है, दोनों बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं, इनकी स्टोरी टेलिंग की सलाहियत जो है उसमें किसी को कोई, आई मीन जावेद चौधरी को यू डोंट वांट टू सी हिम ऑन टीवी, उसे सिर्फ पढ़ना ही चाहते हैं, यू डोंट वांट टू सी हिम, लेकिन ये ही इज अ वेरी गुड राइटर, लेकिन उनकी एफिलिएशन इज सो क्लियर और उनका नैरेटिव इतना बाइस्ड होता है कि मुझे अफसोस होता है कि यार इतने खूबसूरत लिखने वाले इंसान को, जो मुआशरे में एक बदलाव का बहुत अहम रोल प्ले कर सकता था, उसने क्यों ऐसा किया। रऊफ कलासरा के बारे में मुझे इतना पता नहीं, वो खूबसूरत लिखते हैं, मुझे उनके किसी एक ग्रुप से एफिलिएशन नज़र नहीं आती, लेकिन अक्सर वो पटड़ी से उतर जाते हैं और रीज़न और लॉजिक की पटड़ी पे नहीं रहते, जिससे वो लूज कर जाते हैं, लोग अपने उनसे लूज करके यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप, उन्होंने कहा जी कि आप हुकूमत के मुखालिफ नहीं होंगे तो आप साफ़ी नहीं हैं, विच इज़ अ वेरी अहमकाना सी बात है। हुकूमत अगर अच्छा काम कर रही है तो आप अप्रिशिएट करें, आप उन्हें मशवरे दें बेहतर बनने के लिए, ठीक है ना। आप मुखालिफ हो के आप तो कुछ नहीं कर सकते, उनका काम ही मुखालफत करना है, उनको इमरान खान की, पीटीआई की हुकूमत की कोई चीज, पीटीआई को छोड़ दें, इससे पहले भी नवाज शरीफ के हुकूमत में भी उनको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी, उनकी नेगेटिव थिंकिंग है और वो मुस्तकिल क्रिटिसाइज ही करते हैं, वो उनका मोटो यही है, वो कहते हैं कि हमने किसी चीज को अप्रिशिएट करना ही नहीं है। और उनका मसला दूसरा मैंने जो नोट किया, खूबसूरत लिखना है, इतना अच्छा कि आप खो जाते हैं उनकी तहरीर में, अगर उनके नजरियात को और उनकी आज तक नहीं पढ़ी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जावेद चौधरी को मैं पढ़ा करता था, लेकिन मुझे तो पता ये नहीं है कि रऊफ कलासरा, डेफिनेटली मैं तो उनको सिर्फ एक एंकर समझता हूँ। नहीं एंकर नहीं है वो, एक्चुअली राइटिंग उनकी ज्यादा बेहतर है, तो इसका एंकरिंग तो वो पता नहीं, आई डोंट नो कि उन्हें किस हकीम ने मशवरा दिया। आई थिंक ये जो सेठों के सारे जितने भी मुलाजिम हैं, ट्विटर के अलावा मैंने उनको एक लफ्ज़ कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं उनका कॉलम पढ़िए, उनकी अच्छी बातें होती थी पहले एटलीस्ट। होता ये कि जितने भी सेठ हैं वो इन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, सारे साफ़ी, इंतहाई खतीर इन्हें रकूम दी जाती हैं, और चूंकि हुकूमत इन्हें फीड करती थी, इन्हें अरबों रुपए देती थी मीडिया हाउसेस को, ये सहाफत के ग्रुपों को, तो उनके लिए मसला ही नहीं था ये बड़े जी एडवर्टाइजमेंट के शेप के अंदर, हाँ जी, और ग्रांट्स और ये इधर उधर के करके, और अंडर इनके जो अनडॉक्यूमेंटेड फंड्स होते हैं, जो खुफिया अकाउंट्स होते हैं, उनमें से बेशक ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये चीज़ें अब इन्हें दिए जाते थे, ठीक है। अच्छा, रऊफ कलासरा का एक और चीज़ आप अगर उन्हें पढ़ेंगे ना तो आप नोट करेंगे, एंकरिंग में तो इतनी बात वो इसके बारे में नहीं करते, लेकिन वो इंतहाई मुतासिर हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से और वेस्टर्न लोगों से। इमरान खान ने, जिसने आई थिंक बेशुमार लोगों से ज़्यादा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा है, लेकिन वो 180 डिग्रीज वहाँ से घूम के इधर आ गए हैं वापस, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लामिक सिंपल लाइफ जो है वो एक रोल मॉडल है, और उसमें इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्हें, आई डोंट नो कि कभी मैंने रऊफ कलासरा को कभी इब्न रुश्द जैसे अजीम फ़लसफ़ी का हवाला देते सुना है, मैंने उन्हें कभी अल-बिरूनी, इब्न बतूता की बात करते इतना नहीं सुना जितना वो गॉड फादर और फलाने और वेस्टर्न और वेस्टर्न बुक। सो पहले अभी तक जो सोशल मीडिया से पहले तक स्टेट ऑफ द अफेयर, और हामिद मीर का तो सबको पता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसे पैसे दे के आप या ज़ाती मफाद पहुंचा कर किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी यूज़ कर सकता है, वो उसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, और आई डोंट थिंक उसने खुद भी छुपाने की कोशिश की है। आप उन्हें हज करा दें, दौरों पे ले जाएं, पैसे दे दें, किसी और तरह से नवाज दें, उनके बच्चों को आप तहसीलदार और पटवारी लगा दें, उन्हें एम्बेसडर बना दें, अताउल्लाह कासमी, नज़ीर नाजी, अब्दुल कादिर हसन, ये सारे और बेशुमार लोग हैं इनके। अब्दुल कादिर हसन का एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये बाकी पीरज़ादा जो क्या नाम है इसका, अताउल्लाह कासमी का बेटा है, फिर मुजीबुर रहमान शामी है उसका, या ये सब एक नस्ल दूसरी नस्ल फिर ये। अच्छा, अब नए लोग जो आना शुरू हुए हैं, जो आपने सिद्दीक जान का नाम लिया, वहाँ से कहानी चेंज होना शुरू हुई, ठीक है। वहाँ से इन लोगों ने
اپنے اس پہ ظاہر ہے آپ کو سب کو پیسے کمانے ہوتے ہیں, سب اپنے روزگار کے لیے اور اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں, اداروں میں بھی کام کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ایک ٹوٹلی اپوزٹ سمجھیں پیراڈائم شروع کی صحافت کی پاکستان میں. بالکل بالکل, جس میں 3 چیزیں تھیں. اس میں آبویسلی ہمارے 5ویں ستون نے بھی کسی حد تک رول کیا, کیونکہ جب آپ 5th جنریشن وار جسے آپ کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی الیکٹرانک ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن, پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹیررزم ہوتا تھا, فزیکل ٹیررزم تھا, بم پڑتے تھے, یہ ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کے بعد پھر اکنامک ٹیررزم ہوتا رہا ہے. اب انفارمیشن ٹیررزم ہے, آپ انفارم کرتے ہیں, ڈس انفارم کرتے ہیں, اسے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں, پھر بات کہاں سے ہوتی کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ کو بات پسند ہے تو آپ اسے صحیفہ سمجھ لیتے ہیں, اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ اسے کانسپریسی تھیوری کہہ کے آپ اسے ٹکرا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرانے لوگوں کی آپ نے بات کی ہے, لیکن نئے لوگوں کا کیونکہ ہم نے ٹاپک ابھی شروع کیا ہے اور وہ کنٹینیو رہے گا, تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی ہماری یہ ویڈیو تھی, یہ والی ویڈیو تھی, یہ انیشل ویڈیو تھی, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ویڈیو کی ایک لینتھ ہوتی ہے جو نارملی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, 15 منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چیپٹر کو نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے اس چیپٹر کو.